محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں نے مجھ سے بہت بار پوچھا تھا کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہے تو میں ان کو بتا دوں، لیکن میرے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا۔ میں نے اپنی شادی کی ساری ذمہ داری اماں پر ہی ڈال دی تھی، کیونکہ مجھے ان کی پسند پر پورا یقین تھا۔ اماں نے جب شادی کی تاریخ طے کی تب بھی وہ مجھے کہتی ہی رہ گئیں کہ میں ایک بار لڑکی سے مل کر تو دیکھ لوں، مگر میں نے ہر بار مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا۔ مگر جب وہ لڑکی رخصت ہو کر میرے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، میں بہت خوشی سے اس کی طرف بڑھا تھا، اور جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میں سخت مایوس ہو گیا تھا، کیونکہ میرے سامنے ایک کالی سی لڑکی دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں تو ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے تو ایک سمارٹ سی اور خوبصورت سی لڑکی چاہیے تھی۔ مجھے رہ رہ کر اماں پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے کیسی بدصورت لڑکی کو میری دلہن بنا دیا تھا۔ میں نے اماں سے بہت بار کہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور اس کو طلاق دے دوں گا، مگر اماں مجھے ہی ڈانٹنے لگی تھی کہ تم سے کتنی بار کہا تھا کہ ایک بار لڑکی سے مل لو، تم ہی تھے جو ہر بار انکار کر دیتے تھے۔ مگر میں نے خاموشی سے طلاق کے پیپرز بنوانا شروع کر دیے تھے۔ جب میرے چھوٹے بھائی کو اس بارے میں علم ہوا تو اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا نام ارحم ہے، میں خان پور کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے ایک چھوٹے بھائی رزاق اور اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ ابا جان ایک سرکاری ملازم تھے اور اماں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ میرا تعلق ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھا، اس لیے اماں ابا ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ میری طبیعت تھوڑی سی سنجیدگی والی تھی، جبکہ میرا چھوٹا بھائی رزاق شرارتی طبیعت کا مالک تھا۔ میں شروع سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا اور تھا بھی بڑا بیٹا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں محنت کر کے کچھ بڑا بنوں تاکہ اپنے والدین کا فخر اور سہارا بن سکوں۔ میرے شہر میں تعلیمی سہولیات کم تھیں، تو ابا جان نے میرا داخلہ قریب کے شہر کے ایک اچھے سکول میں کروا دیا تھا۔ وہ سکول گھر سے کافی دور تھا، اس لیے جب میں میٹرک میں ہوا تو سکول کے قریب کے ہی ایک ہاسٹل میں رہنے لگا تھا۔ جب میں نے میٹرک کے بعد انٹر میں بھی شاندار کامیابی حاصل کی تو ابا جان سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ ابا جان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، مگر انجینئرنگ کے لیے مجھے اپنے شہر سے دور لاہور جانا پڑنا تھا۔ مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اماں مجھے اتنی دور بھیجنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ میں نے بھی ضد کر لی کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو انجینئرنگ ہی، ورنہ نہیں۔ ابا جان کے سمجھانے کے بعد آخر کار اماں مان گئی اور میں نے لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ خانپور سے لاہور جانا میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا قدم تھا۔ لاہور پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں کی دنیا تو بہت مختلف تھی۔ بڑی بڑی عمارتیں، مصروف سڑکیں اور تیز رفتار زندگی، یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ اماں جان مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتی تھیں، کیونکہ رزاق تو ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوتا تھا، مگر میں ان سب سے دور ہاسٹل میں اکیلا رہ رہا تھا۔ جب میں انجینئرنگ کے دوسرے سال میں تھا تو اچانک ابا جان کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ وہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض تھے، اس لیے اکثر ان کی طبیعت خراب رہنے لگی، تو ان کو وقت سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی تھی۔ ابا جان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے بھی پڑھائی کے ساتھ لاہور میں ہی ایک اکیڈمی میں پڑھانے لگا تھا تاکہ اماں کا بوجھ کم ہو سکتا۔ اماں نے اپنی تنخواہ سے گھر کا سارا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، مگر ان کی صحت پر بھی اثر پڑنے لگا تھا۔ رزاق بھی بڑا ہو رہا تھا اور گھر کے حالات اس کے سامنے ہی تھے، مگر میں چاہتا تھا کہ وہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہی نوکری کی طرف دھیان دے۔ میرے لیے نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی کرنا بہت مشکل تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ ایک دن مجھے فون آیا کہ ابا جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میں فوراً کانپور پہنچا، مگر جب تک میں گھر پہنچتا ابا جان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اماں جان اور رزاق کی آنکھوں میں غم اور بے بسی دیکھ کر میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ ابا جان کے جانے کے بعد ساری کی ذمہ داری
مجھ پر آ گئی تھی۔ میں اماں اور رزاق کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر میری پڑھائی اور نوکری لاہور میں تھی، اس لیے مجھے اداس دل کے ساتھ ان دونوں کو چھوڑ کر واپس لاہور ہی آنا پڑا تھا۔ لاہور آ کر بھی میرا دل اماں اور رزاق میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری پڑھائی جلد از جلد مکمل ہو جائے اور میں واپس جا کر اماں اور رزاق کے ساتھ اپنے گھر میں رہ سکوں۔ میں نے پہلے سے زیادہ محنت کرنا شروع کر دی تھی تاکہ کامیاب ہو کر اپنے گھر واپس جا سکتا۔ میرے لیے وہ وقت بہت مشکل تھا۔ ایک تو پڑھائی کی ٹینشن تھی، اوپر سے گھر والوں کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ ابا جان کے گزر جانے کے بعد اماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، مگر وہ ایک بہادر اور ہمت والی خاتون تھی، اس لیے انہوں نے خود کو ہم دونوں بچوں کے لیے سنبھالا تھا۔ ابا جان کے گزر جانے کا صدمہ اماں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، مگر وہ اس صدمے سے بہت جلد باہر آ گئی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار میں نے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کر لی تھی۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس موقع پر مجھے ابا جان کی بہت زیادہ یاد آئی تھی کہ کاش وہ میری کامیابی دیکھ سکتے، مگر انجینئرنگ مکمل کرنے کے بعد اصل امتحان شروع ہو گیا تھا، اور وہ تھا کہ ایک اچھی نوکری حاصل کرنا۔ میں نے مختلف کمپنیوں میں اپلائی کرنا شروع کر دیا، مگر تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ہر جگہ سے انکار ہو گیا تھا۔ اسی دوران اماں جان کی طبیعت بھی کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی۔ میں بار بار خانپور جاتا تاکہ ان کی دیکھ بھال کر سکوں، کیونکہ ابا جان کی خدمت کا موقع تو میں گنوا ہی چکا تھا، مگر زیادہ وقت کے لیے وہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ ایک دن مجھے رزاق کا فون آیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ اماں جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ فوری علاج کی ضرورت تھی۔ یہ سنتے ہی میں فوراً خانپور کے لیے نکل پڑا۔ اماں جان کو ہسپتال لے جانے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ اور کمزوری کا شکار ہو گئی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کوئی بھی نوکری کرنی ہوگی تاکہ اماں کا علاج اور گھر کے حالات بہتر ہو سکتے۔ خدا نے بھی میری سن لی تھی اور چند ہفتے بعد ہی مجھے لاہور کی ایک چھوٹی سی انجینئرنگ فرم میں ملازمت مل گئی تھی۔ تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، مگر اتنی تھی کہ اماں کا علاج اور رزاق کی پڑھائی کے ساتھ میں گھر کی ذمہ داری بھی اٹھا سکتا تھا۔ میں نے اماں کو بہتر علاج کے لیے لاہور بھی بلانا چاہا، مگر اماں جان نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اماں اس شہر کو کسی صورت چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھیں، جہاں ان کی ساری زندگی گزری ہوئی تھی۔ میں اماں کی جذباتی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ رزاق نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پوری ایمانداری سے اپنی تعلیم مکمل کرے گا اور میرا ہاتھ بٹائے گا۔ میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ کمپنی میں بھی میری محنت کو سراہا جانے لگا اور جلد ہی میری ترقی بھی ہو گئی تھی۔ تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا تو میں نے اماں کو زیادہ پیسے بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اماں اسکول کی نوکری چھوڑ کر گھر میں آرام کریں، مگر اماں نے میری بات ماننے سے صاف منع کر دیا تھا۔ جب میری نوکری اچھی چلنے لگی تب اماں نے مجھ سے میری شادی کے بارے میں بات چیت کی، مگر میں نے شادی کی ساری ذمہ داری اماں کو ہی دے دی اور ان سے کہنے لگا کہ وہ جس لڑکی کو میرے لیے پسند کریں گی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اماں جان نے میری پسند کے بارے میں بھی پوچھا کہ اگر کوئی مجھے لڑکی پسند ہے تو میں انہیں بتا دوں، مگر مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں لڑکیاں پسند کرتا پھرتا۔ ماں کو لگتا تھا کہ میں ایک ماڈرن شہر میں رہ رہا ہوں تو شاید میری پسند بھی ہوگی، مگر میں نے اماں جان کو کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیے جیسے بھی لڑکی کا انتخاب کریں گے میں اسے خوشی خوشی اپنا لوں گا۔ اماں جان میری بات سن کر بجائے خوش ہونے کے افسردہ ہو گئی تھی، کیونکہ ان کو لڑکی ڈھونڈنے کا کام بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ابا جان بھی نہیں رہے تھے، ورنہ اماں ان سے ہی اس بارے میں کوئی مشورہ کر لیتی۔ میں اماں جان سے مسلسل ایک ہی اصرار کرتا تھا کہ وہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں، کیونکہ میری تنخواہ سے گھر کا گزارا بہت اچھا ہونے لگ گیا تھا اور رزاق بھی اب سمجھدار ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات اس کے سامنے ہی تو تھے، اس لیے وہ بھی بہت سمجھداری سے اپنی پڑھائی میں دل لگا رہا تھا، مگر اماں جان مجھے ہر بار یہی کہہ دیتی کہ وہ گھر میں فارغ بیٹھ کر کیا کریں گی، ان کی ساری زندگی
باہر نوکری کرتے گزری تھی، اب بھلا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ گھر میں کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ تب میں نے ان کے سامنے اپنی شادی کو ہی وجہ بنا کر رکھ دیا تھا کہ اگر وہ نوکری چھوڑ دیں گی تب ہی میں شادی کرنے کے لیے مانوں گا، وگرنہ میں بھی شادی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر اماں جان مجھے کہنے لگی کہ اگر ان کو میری لائق کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے گی تو وہ میری شادی کروانے کے بعد نوکری چھوڑ دیں گی، کیونکہ تب ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے گھر میں کوئی تو ہوگا، ورنہ خالی گھر تو ان کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اور میں بھی مان گیا تھا کہ چلو اسی بہانے اماں جان کم سے کم گھر بیٹھ کر آرام تو کر لیں گی اور ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی گھر میں کوئی موجود ہوگا۔ پھر اماں کی طرف سے میری فکر بھی تھوڑی بہت کم ہو جائے گی، کیونکہ میں ان سے دور کسی اور شہر میں بیٹھا ہوا تھا اور رزاق بھی سارا دن اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا تھا۔ پہلے وہ کالج میں ہوتا تھا اور کالج کے بعد وہ اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ گھر واپس آتے آتے اس کو کافی وقت ہو جاتا تھا اور یہ سارا وقت اماں گھر میں اکیلی ہی رہتی تھیں، اس لیے مجھے ہر وقت ان کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ اماں جان نے میرے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی۔ انہوں نے تو جیسے اپنا مشن ہی بنا لیا تھا کہ وہ ہر چھٹی والے دن میرے لیے ایک لڑکی ڈھونڈنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی تھیں۔ رشتے کی تلاش کے دوران بھی اماں جان نے مجھ سے بہت بار پوچھا تھا کہ میں ان کو کم از کم اپنی پسند کے بارے میں ہی کچھ بتا دوں کہ مجھے کس طرح کی لڑکی چاہیے تھی، مگر میں نے بھی اماں جان کو ناراض ہوتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ مجھے ان کی پسند پر پورا پورا بھروسہ ہے اور وہ جس بھی لڑکی کو میرے لیے پسند کریں گی میں اس کو قبول کر لوں گا۔ بھلا مجھے ان کی پسند پر کوئی اعتراض کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر آخر کار اماں جان نے میرے لیے ایک لڑکی کو پسند کر ہی لیا تھا۔ جب انہوں نے مجھے اس بارے میں معلومات دینا چاہیں تب بھی میں نے اماں جان کو صاف انکار کر دیا تھا کہ مجھے ان کی پسند پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے وہ مجھے لڑکی کے بارے میں بتانے کی بجائے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی، کیونکہ میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ اماں اب نوکری چھوڑ کر گھر میں آرام کریں، اور اس کے لیے ہی تو میں شادی کر رہا تھا تاکہ میری بیوی ان کا خیال رکھ سکتی۔ جب میری منگنی کرنے جانا تھا تب بھی اماں جان نے مجھے بہت بار کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں اور جا کر لڑکی سے ایک بار مل ہی لوں، مگر میں نے ہر بار کام کاج کا بہانہ بنا کر منع کر دیا تھا۔ بھلا میرا وہاں کیا کام تھا؟ جب اماں کو لڑکی پسند آ ہی گئی تھی تو میں نے اس کو دیکھ کر کیا کرنا تھا؟ رزاق نے بھی مجھے بہت بار کہا تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے، اور میں بھی رزاق کی بات سن کر صرف مسکرا دیا کرتا تھا اور اس کو اتنا کہہ دیا کرتا تھا کہ آخر اماں جان نے پسند کی ہے تو بھلا اماں کی پسند بری کیسے ہو سکتی تھی؟ لڑکی کے گھر والوں نے بھی مجھ سے ملنے کا بہت بار کہا تھا، مگر میں ہر بار کام کاج میں اتنا مصروف ہوتا تھا کہ مجھے تھوڑا بہت وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ میں جا کر لڑکی کے گھر والوں سے ہی مل لیتا، مگر ان کے لیے تو ایک لڑکی کا معاملہ تھا، اس لیے لڑکی کے بھائی مجھ سے لاہور میں ہی ملنے آ گئے تھے۔ وہ ایک سیدھے سادے اور خوش مزاج انسان تھے، مجھے ان سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی اور یقین ہو گیا تھا کہ اماں نے میرے لیے ایک پڑھی لکھی لڑکی کو ہی چنا تھا۔ لڑکی کے بھائی نے بھی مجھ سے مل کر بہت زیادہ مطمئن ہو گئے تھے اور خوشی خوشی واپس جا کر شادی کی تیاریاں شروع کرنے کا کہہ دیا تھا۔ میں نے اماں جان سے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر ان کو کسی بھی چیز کی یا پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کہہ سکتی تھی، کیونکہ میں کام میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ میرا اگر پہلے ہر مہینے 3 سے 4 بار گھر کا چکر لگتا تھا تو اب میں ہر مہینے صرف 2 بار ہی گھر جانے لگا تھا۔ جب شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تب اماں جان نے مجھے بتا دیا کہ شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی، اور اماں جان مجھے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں شادی کی تاریخ کا جلدی اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم شادی والے دن بھی یہ بہانہ نہ کر دو کہ میں کام میں مصروف ہوں اور نہیں آ سکتا ہوں۔ اماں جان کی بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ میں ان کو کیسے بتا سکتا کہ میں محنت صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ اپنے گھر کے حالات
بہتر کر سکتا اور اماں جان کو ایک آرام دہ زندگی دے سکتا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے ساری زندگی بہت زیادہ محنت مشقت کی تھی۔ پھر بھلا میں ان کے آرام کے لیے تھوڑی بہت محنت کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو وہ دن بھی آ پہنچا جب میرا نکاح رانیہ کے ساتھ تھا۔ میں اپنی شادی کے لیے کام سے پورے 2 مہینے کی چھٹی لے کر خانپور گیا تھا، تاکہ شادی کے سارے کام بھی ختم ہو جاتے اور اماں جان کی ناراضگی بھی ختم ہو جاتی کہ میں نے تو گھر کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اماں جان اکثر مجھے مذاق میں کہا کرتی تھی کہ ابھی تو تمہارا گھر آنے کا دل ہی نہیں کرتا، مگر جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو دیکھنا کیسے بھاگتے ہوئے آؤ گے۔ میں گھر میں بھی اماں جان کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا کرتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اماں جان کو یہی لگتا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے اور میرا بھی لاہور سے دل خود بخود اداس ہو جائے گا اور میں خود ہی خانپور میں رہنے لگوں گا۔ اس لیے تو وہ میری شادی جلد از جلد کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی چھٹی لے کر خوشی خوشی خانپور چلا گیا۔ اماں جان نے مجھے دیکھ کر خوشی سے میرا ماتھا چومنے لگی تھی اور میری بلائیں لینے لگی تھی۔ میری اور رانیہ کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور وہ لڑکی میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں دلہن بنی گھونگھٹ گرائے میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سارا کمرہ لال گلابوں کی مہک میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ میری رانیہ کے ساتھ پہلی رات تھی۔ وہ میری سہاگ رات تھی جب میں نے پیار سے رانیہ کی طرف بڑھا تھا اور اس کا جھکا ہوا سر اٹھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، مگر اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہی میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، کیونکہ وہ تو ایک کالے رنگ کی عجیب و غریب سی لڑکی تھی جو میرے سامنے میری ہی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ اماں جان نے میرے لیے ایک خوبصورت اور سمارٹ سی لڑکی کو ڈھونڈا ہوا ہوگا، مگر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی تو میری توقعات سے بالکل ہی مختلف تھی۔ میں اس کو دیکھ کر 2 قدم پیچھے کو ہٹ گیا تھا۔ وہ لڑکی جو سامنے میری دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں میرا یہ رویہ دیکھ کر بے چینی سی ابھری تھی، مگر مجھے تو وہ پہلی نظر میں ہی اتنی بری لگی تھی کہ مجھے اماں جان پر غصہ آنے لگا تھا کہ انہوں نے میرے لیے ایسی لڑکی کو ڈھونڈا تھا۔ میں اس لڑکی کو وہیں کمرے میں چھوڑ کر بھاگتا ہوا اماں جان کے کمرے میں چلا گیا اور ان سے گلا شکوہ کرنے لگا تھا کہ انہوں نے کس لڑکی سے اٹھا کر میری شادی کروا ڈالی تھی جس کی کوئی شکل و صورت ہی نہیں تھی۔ اماں جان میری بات سن کر غصے سے میری طرف دیکھنے لگی تھی کہ میں نے اسے پاس کے مہمانوں کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا اور اپنی اماں کو سیدھا سیدھا کہہ دیا تھا کہ وہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی۔ ان کے چہرے پر ایک سختی تھی جو میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ مجھے سمجھانے لگی کہ شادی صرف شکل و صورت سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے مجھ سے پہلے ہی کبھی اتنے غصے میں بات چیت نہیں کی تھی جتنے غصے میں وہ اس وقت لگ رہی تھی، مگر میں نے اماں جان سے کہا کہ میں نے تو آپ پر بھروسہ کیا تھا اور آپ نے میرے لیے ایک ایسی لڑکی چن لی جسے دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اماں جان کی آنکھوں میں مایوسی نظر آنے لگ گئی تھی، جیسے ان کو میری سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ اماں جان نے مجھے سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی اور کہنے لگی تھی کہ ارحم، میں نے تمہیں کتنی بار کہا تھا کہ تمہیں ایک بار اس لڑکی سے مل کر دیکھ لینا چاہیے، مگر تم نے ہر بار مصروفیت کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا تھا۔ جب منگنی ہونے والی تھی تب بھی میں تم سے کہا تھا کہ تم ایک بار اس لڑکی کو دیکھ لو، مگر تب بھی تم نے منع کر دیا تھا اور اس لڑکی کا بھائی تم سے خود ہی تو ملنے آیا تھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض تھا تو اسی وقت اس کو منع کر دیتے، مگر اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اماں جان کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بہت بار اصرار کیا تھا کہ میں رانیہ سے ایک بار مل کر اپنی پسند کے بارے میں بتا دیتا، مگر میں نے ہر بار انکار ہی کرتا رہا تھا۔ میں مایوسی سے واپس کمرے میں آ گیا جہاں وہ کالی لڑکی میری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو رانیہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکائے، جیسے وہ میرے انتظار میں تھی کہ میں کیا کہنے والا تھا، مگر میں نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ رانیہ نے بھی بس آہستہ سے اپنا گھونگھٹ ٹھیک کیا
اور میرے برابر میں لیٹ گئی تھی۔ میں نے بھی لائٹ بند کر دی تھی، مگر اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر میں نے اماں کی بات کیوں نہیں مانی تھی۔ اگر میں اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اس لڑکی کو دیکھ لیتا تو شاید آج اس کی جگہ میری کوئی خوبصورت اور سمارٹ سی دلہن ہوتی۔ مجھے اماں جان سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ میرے لیے ایسی لڑکی کو چنے گی جو میرے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی۔ میں تو ایک پڑھا لکھا اور ماڈرن قسم کا لڑکا تھا، یا شاید لاہور جیسے شہر میں رہ کر میری سوچ بدل گئی تھی۔ جو مجھے رانیہ ایک آنکھ بھی نہیں بھائی تھی۔ مجھے تو وہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی اور میں اس کو طلاق دینا چاہتا تھا، مگر اماں جان اور رزاق دونوں نے ہی میرے خلاف ہو گئے تھے اور وہ مجھے ایسا قدم اٹھانے کی بالکل بھی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ رزاق بھی مجھے سمجھاتا رہتا تھا کہ رانیہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا نہ کروں، مگر مجھے اس کو دیکھ کر ہی اس سے کوفت ہونے لگتی تھی۔ میں بہانے تلاش کرنے لگا کہ کسی طرح رانیہ کو اماں جان کی نظروں میں کم تر ثابت کر سکتا، تاکہ وہ خود مجھے کہتی کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ میں جو شادی کی خوشی میں 2 مہینے کی چھٹی لے کر خان پور گیا ہوا تھا، رانیہ کو دیکھ کر میں 2 ہفتے بعد ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ اماں جان اور رزاق مجھے روکتے ہی رہ گئے تھے، مگر میں اپنی ضد پر اڑا رہا تھا اور رانیہ کو ویسے ہی نئی نویلی دلہن بنے، ہاتھوں پر مہندی لگے چھوڑ آیا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کے دل میں کتنے ارمان تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں پتہ نہیں کتنے خواب سجائے ہوئے تھے، جو میں چکنا چور کر کے واپس اپنے کام پر آ گیا تھا اور اس کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اماں جان مجھے بلاتی رہ گئی تھی، مگر میرا گھر جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہاں پر وہی رانیہ موجود تھی جو کالے رنگ کی ایک عام سی لڑکی تھی، جبکہ میری توقعات تو تھیں کہ میں ایک خوبصورت اور سمارٹ سی لڑکی سے شادی کرتا، مگر اماں جان اور رزاق کے بغیر بھی میرا گزارا نہیں تھا، اس لیے مجھے مہینے میں ایک بار گھر ضرور جانا پڑتا تھا۔ میں جب بھی گھر جاتا تو رانیہ میں طرح طرح کے نقص نکالتا تھا۔ اماں جان مجھے ہر بار ٹوک دیتی، رزاق بھی خوب اچھی طرح سمجھاتا کہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتا تھا۔ حالانکہ میرے گھر جانے کی خوشی میں رانیہ میری پسند کا کھانا بناتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تو بہت زیادہ ذائقہ تھا، مگر میں نے کبھی اس کے کھانے کی تعریف ہی نہیں کی تھی۔ الٹا میں اس کے بنائے ہوئے کھانوں میں نقص ہی نکالتا رہتا تھا۔ وہ بے شک ایک سلیقہ شار اور سمجھدار لڑکی تھی، مگر مجھے وہ پہلی نظر میں ہی بے حد بری لگنے لگ گئی تھی۔ اس لیے میں نے کبھی اس کو جاننے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس نے تو آتے ہی سارے گھر کو بہت اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا، اور اماں جان نے بھی اپنے وعدے کے مطابق دلہن کے آتے ہی نوکری کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ بھی سارا وقت رانیہ کے ساتھ ہی گھر میں گزارتی تھی۔ رانیہ ان کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ رانیہ کے آنے کے بعد ان کی صحت بھی ٹھیک رہنے لگ گئی تھی، کیونکہ سارے گھر کے کام کاج وہ لڑکی بیچاری اکیلے خود ہی کیا کرتی تھی۔ وہ اماں کو کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ اماں جان تو اس کو دعائیں دیتی بھی نہیں تھکتی تھی، مگر وہ مجھے پھر بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ پہلے تو میں گھر خوشی خوشی جایا کرتا تھا، مگر جب سے رانیہ اس گھر میں آ گئی تھی، میرا تو گھر جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح اس لڑکی سے اپنی جان چھڑواؤں، مگر اماں جان ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتی اور مجھے یہ کہتی رہتی تھیں کہ میں ناشکری کرتا تھا۔ ان کے بقول تو وہ رانیہ ایک بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن میں ہی اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور میں رانیہ سے نفرت میں اس حد تک آگے جا چکا تھا کہ میں ٹھان چکا تھا کہ اماں اور رزاق کی مخالفت کے باوجود میں اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے بعد اماں بھی مجھ سے ناراض ہونے والی تھی، لیکن میں ان کا بیٹا تھا، میں ان کو منا سکتا تھا، میں ان کی ناراضگی تو برداشت کر سکتا تھا، مگر یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ رانیہ کے ساتھ اپنی ساری زندگی تباہ و برباد کر دیتا۔ میں اپنی ساری زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ بالکل بھی
نہیں گزارنا چاہتا تھا، جس کو میں پہلی نظر میں ہی ناپسند کر لیا تھا، اور میرے دل میں جس کے لیے ذرا سی بھی جگہ باقی نہیں بچی ہوئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر رانیہ کے ساتھ اپنا رویہ تلخ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر میں اسے ڈانٹنے لگتا تھا۔ اگر وہ میرے کمرے کی صفائی کرتی تب بھی میں اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا کہ وہ میری کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگایا کرے، کیونکہ وہ میرے کمرے کی جس طرح صفائی کرتی تھی مجھے اپنی چیزیں دوبارہ ملتی ہی نہیں تھی۔ یہ سب تو ہیلے بہانے تھے، حالانکہ میں بھی خوب جانتا تھا کہ رانیہ نے میرے گھر کو کس طرح سے سنبھالا ہوا تھا۔ رانیہ میرا تلخ رویہ سہنے کے باوجود بھی اماں جان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اماں جان اس کو دعائیں دیتی رہتی تھی، جبکہ مجھے ہر وقت کوستی رہتی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ رانیہ نے آخر کار اماں جان پر ایسا کون سا جادو کر دیا تھا جو اماں جان پہلے مجھے دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھی، مگر اب وہ مجھے رانیہ کے وجہ سے کوسنے لگی تھی۔ جب میرا گزرا ہوا رانیہ کے ساتھ بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خاموشی سے سارا کام کر کے اس کو خود ہی گھر سے باہر نکال دوں گا، اور اس کے بعد اپنی پسند کی کسی خوبصورت سی لڑکی کو ڈھونڈ کر خود ہی اس سے شادی کر لوں گا، کیونکہ لاہور تو خوبصورتی سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے اماں اور رزاق کو بتائے بغیر خود ہی طلاق کے پیپرز تیار کروانا شروع کر دیے تھے، مگر جب میں خانپور واپس گیا تو غلطی سے وہ پیپرز میرے بیگ میں ہی رہ گئے تھے، اور نہ جانے رزاق کو کیسے اس بارے میں علم ہو گیا تھا کہ میں رانیہ کو چھوڑنے کے سارے انتظامات کر چکا ہوں۔ تبھی وہ میرے سامنے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر میں رانیہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو اس کو ابھی اور اسی وقت اپنے نکاح سے نکال دو۔ رزاق کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ وہ مجھے کہنے لگا تھا اگر میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو وہ خود اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا بھائی ایسا چاہتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ پہلے تو بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب سے اس نے میرے ارادوں کے بارے میں سنا تو تب سے اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ رانیہ کو اس گھر سے بھی نہیں جانے دے گا۔ تب اس نے مجھے رانیہ کے بارے میں ساری حقیقت بتا ڈالی تھی، جس کو سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ رزاق نے مجھے رانیہ کے بارے میں وہ سب باتیں بتا دی تھیں جو میں کبھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ رانیہ ایک سمجھدار لڑکی تھی جو ہمیشہ سے اپنی کلاس میں ٹاپ کرتے ہوئے آئی تھی، اور اس نے اسی یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں بھی ٹاپ کر کے رکھا ہوا تھا، جس یونیورسٹی میں انجینئرنگ کر کے میں بہت زیادہ فخر سے سر اٹھا کر چلتا تھا۔ رانیہ مجھ سے زیادہ ذہین لڑکی تھی، کیونکہ اس نے CSS کا امتحان بھی پاس کر کے رکھا تھا، مگر اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کی رضامندی سے ہی آگے نوکری کرے گی، جبکہ میں نے تو شادی کے بعد سے اس سے سیدھے منہ بات تک بھی نہیں کی تھی۔ مجھے رزاق کے منہ سے رانیہ کی تعریفیں سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں شرم کے مارے زمین میں گڑ رہا تھا۔ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ میں پڑھا لکھا تھا تو مجھے ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی چاہیے تھی، جبکہ رانیہ تو مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی اور ذہین لڑکی تھی۔ اس نے میرا ہر طرح کا برا رویہ برداشت کیا تھا، اور کبھی مجھ سے یا اماں سے کسی بھی بات کی کوئی شکایت تک بھی نہیں کی تھی۔ تب مجھے اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی، اور اماں جان کی پسند پر یقین آ گیا تھا کہ وہ واقعہ میرے لیے کسی کمتر لڑکی کو تو چن ہی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے میرے لیے جس لڑکی کو چنا تھا وہ بے شک میرے لیے سب سے بہترین لڑکی تھی۔ رانیہ میرے لیے ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوئی ہے۔ آج میں اس کے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی گزار رہا ہوں، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ صورت کی خوبصورتی سے زیادہ سیرت کا خوبصورت ہونا معنی رکھتا ہے۔ انسان کی پہچان ہی اخلاق سے ہے۔ عام لفظوں میں ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ انسان بہت جذباتی ہے، جب اس کے مطلب کی بات اس سے نہیں کرو گے تو وہ اپنا اخلاق بگاڑ لیتا ہے۔ اگر ایک انسان سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، لیکن وہی کام پر جاتے ہوئے اگر کسی کے ساتھ جھگڑا کر دیتا ہے تو اس نے
اپنے اخلاق پر داغ لگا دیا۔ جتنا خوبصورت ہی انسان کیوں نہ ہو، لیکن جب تک سیرت خوبصورت نہیں ہوگی، یعنی وہ اندر سے خوبصورت نہیں ہوگا، اور وہ انسان بھی نہیں ہوگا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔